بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو صفحہ نمبر 70 کھولیں۔ تاکید کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں۔ توابع 5 ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے سے پہلے والے لفظ کے مطابق ان کا اعراب ہوتا ہے، اور اعراب میں یہ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ پچھلا لفظ اگر فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے تو یہ اس کی اتباع میں فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتے ہیں۔ اسی طرح منصوب اور مجرور کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس کی 5 قسمیں ہیں، اس میں سے ہم 2 پڑھ چکے ہیں۔ ایک کا نام تھا صفت اور دوسرے کا نام تھا معطوف۔ صفت سے پہلے والے تابع سے پہلے والے لفظ کو تو مطبوع کہتے ہیں۔ اب یہ مطبوع اور تابع جو ہے یہ 5 قسمیں ہیں، تو 5 قسموں میں سے ہر ایک کے اعتبار سے مطبوع کا بھی الگ نام ہے، تابع کا بھی الگ نام ہے۔ صفت کے اعتبار سے ان دونوں کا نام ہے موصوف اور صفت۔ مطبوع کا نام ہے موصوف اور تابع کا نام ہے صفت۔ اسی طرح معطوف اور معطوف علیہ ہے، تو مطبوع کا نام ہے معطوف علیہ اور تابع کا نام ہوتا ہے معطوف۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں تاکید۔ یہ بہت دلچسپ چیز ہے، عربی زبان کے اندر اس کو بہت اہتمام سے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات میں زور اور وزن پیدا کرنے کے لیے تاکید پیدا کی جاتی ہے۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں۔ لفظ یا جملے کو 2 مرتبہ کہہ دیں آپ، ایک لفظ کو آپ 2 مرتبہ کہہ دیں۔ جاء زید میں اب جاء میں تاکید پیدا کرنی ہے تو جاء زید، اور اگر زید میں تاکید پیدا کرنی ہے تو جاء زید کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ تاکید کے لیے 9 مخصوص الفاظ ہیں، 9 قسم کے الفاظ ہیں جو کہ مخصوص ہیں، تو ان الفاظ میں سے کسی لفظ کو استعمال کیے جائے تو ان میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے ان میں تبدیلی ہوتی ہے، اور ان کو استعمال کرنے کا خاص طریقہ ہے۔ اب کتاب دیکھیں۔ تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی طرف نسبت کو یقینی بنائے۔ نسبت میں آپ کو بتا چکا ہوں، جاء زید میں زید کی طرف جو آنے کی نسبت ہے، اس نسبت کو یقینی بنانے کے لیے تاکید پیدا کی جاتی ہے کلام کے اندر، یا اس بات کو یقینی بنائے کہ مطبوع اپنے تمام افراد کو شامل ہے۔ یعنی مطبوع اگر جمع کا صیغہ ہے تو اب وہ جمع کے صیغے میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ جو نسبت ان کی طرف کی جا رہی ہے، جیسے جانی رجال، میرے پاس کئی لوگ آئے، تو اب میں اگر یہ کہنا چاہوں کہ میرے پاس جتنے مرد تھے اس گاؤں کے اندر وہ سب کے سب آئے، تو میں کہوں گا جانی الرجال کلہم، میرے پاس مرد سب کے سب مرد آئے۔ تو تاکید اس لیے بھی آتی ہے کہ کلام کے اندر نسبت کو مضبوط کرے، اور اس لیے بھی آتی ہے کہ جو مطبوع ہے وہ اس کے تمام افراد کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جاء زید میں دوسرا زید پہلے زید کی طرف نسبت کو یقینی بنا رہا ہے، اور سجد الملائکۃ کلہم، ملائکہ نے سجدہ کیا۔ ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بتا رہے ہیں کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، اس وقت چونکہ سارے فرشتے سجدے میں تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے تاکید پیدا کی، کلہم، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یعنی یہ جو ملائکہ جو کہ مطبوع ہے، یہ اب اس کے جو افراد ہیں، یہ والا فرشتہ، وہ والا فرشتہ، یہ والا فرشتے، اس قسم کے فرشتے، اس طرح کے فرشتے، یہ کئی سارے افراد ہیں۔ تو کلہم کے ذریعے سے جو تاکید پیدا کی کلام کے اندر، اس سے یہ ہوا کہ ملائکہ جو ہے وہ اپنے تمام افراد کو شامل ہو گیا، اور پتہ چلا کہ سجدہ کرنے والے جو ہے وہ سب کے سب فرشتے ہیں بلا استثناء۔ تو اس میں کلہم جو ہے وہ الملائکۃ کی شمولیت کو یقینی بنا رہا ہے۔ تاکید کے مطبوع کو مؤکد کہتے ہیں، مؤکد تاکید۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مطبوع کا بھی ایک نام ہوتا ہے، تابع کا بھی ایک نام ہوتا ہے۔ مطبوع جیسے موصوف اور صفت تھا، اور جیسے معطوف علیہ اور معطوف تھا، تو اسی طرح تاکید میں ان دونوں کا مجموعی نام ہے مؤکد اور تاکید۔ مؤکد کے بعد اس کی تاکید لائی جاتی ہے، یعنی جس لفظ کی تاکید لائی جا رہی ہوتی ہے اس کو مؤکد کہتے ہیں۔ تاکید کی 2 قسمیں ہیں، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ تاکید لفظی وہ تاکید ہے جس میں لفظ کو مکرر لایا جائے۔ مکرر کا مطلب ہے ایک مرتبہ سے زیادہ، جیسے جاء زید، یہ تاکید تمام الفاظ میں ہوتی ہے۔ تمام الفاظ سے مراد کہ جتنے بھی الفاظ کلام عرب میں استعمال ہو سکتے ہیں ان میں سے آپ کسی کو بھی مکرر لا سکتے ہیں۔ تاکید معنوی وہ تاکید ہے جو تاکید کے ساتھ تاکید کے مخصوص الفاظ سے ہو۔ تاکید کے لیے کچھ الفاظ مخصوص ہیں، میں نے عرض کیا تھا 9 ہیں، وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں، تو ان کے ذریعے سے اگر تاکید ہو تو اس کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ جیسے سجد الملائکۃ کلہم میں کلہم تاکید معنوی کے، کلہم یہ تاکید معنوی ہے۔ آگے لکھا ہے تاکید معنوی کے درجہ ذیل 9 الفاظ ہیں۔ نفس، عین،
کلا، کلتا، کلن، اجمعو، اقطعو، ابتعو اور ابسعو۔ نفسن کا مطلب ہے ذات، عینن کا مطلب ہے ذات، عینن ایک تو یہ عینن کا مطلب ہے آنکھ، عینن کے 70 سے زیادہ معنی ہیں عربی زبان میں، اسی طرح نفسن کے اور معنی بھی ہیں، یہاں ان دونوں سے مراد ہے ذات۔ کلا اور کلتا ان دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے دونوں، کلا دونوں، کلتا دونوں، کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے۔ کلن کا ترجمہ ہے ہر، کلہم وہ ان میں سے ہر ایک، اجمعو اس کا مطلب ہے سب کے سب، اقطعو سب کے سب، ابتعو سب کے سب، ابسعو سب کے سب۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی تفصیل بتا رہے ہیں۔ نفسن اور عینن جو ہیں یہ دونوں لفظ ہمیشہ اپنے مطبوع کی ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یعنی یہ دونوں ایک ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں، نفسہ، عینہ، یہ جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہوتی ہے مطبوع کی طرف، اگر وہ مطبوع مذکر ہے واحد ہے، زید نفسہ، ہند نفسہا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر وہ تثنیہ ہو، زیدانی انفسہما، اور زیدون انفسہم، ہندانی انفسہما، اور ہندات انفسہن، تو یہ اپنے مطبوع کی ضمیر کی طرف لوٹتے ہیں، اور وہ ضمیر مطبوع کے اعتبار سے ہوتی ہے پھر، جسے جا زید نفسہ، جا الاستاذ عینہ۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ زید بذات خود میرے پاس آیا، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا، لیکن اس کا صحیح جو ترجمہ ہے تاکید کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ زید کے آنے پر تاکید پیدا کی جا رہی ہے، زید میرے پاس آ گیا، زید لازمی طور پر میرے پاس آیا، یہ پکی بات ہے کہ زید آ چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہوگا اس کا۔ جا الاستاذ عینہ، پکی بات ہے کہ استاد آ چکے ہیں، ایک طلبہ مستیاں کر رہے ہیں، استاد صاحب آ گئے، اب ایک نے کہا استاد صاحب آ گئے، جا الاستاذ، تو باقی پھر بھی مستیوں میں لگے، وہ سمجھ رہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اب وہ تاکید پیدا کرنے کے لیے کہے گا جا الاستاذ عینہ، بھائی استاد آ چکے ہیں، یار بات مان لو، میں واقعی سچ کہہ رہا ہوں، استاد آ گئے۔ اور آج کل تو اللہ معاف کرے پھر ڈائریکٹ قسم کھا لیتے ہیں ہمارے بچے جو ہے، اللہ کی قسم، اللہ کا وعدہ، تو اس سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے اس سے۔ کلا اور کلتا یہ دونوں بھی اپنے مطبوع کی ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، یہ ہما ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں، کلا ہما اور کلتا ہما، اور ترجمہ ہوتا ہے دونوں، اور صرف تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے جا رجلانی کلاہما، دونوں مرد آ گئے، جاءت المرأتان کلتاہما، دونوں عورتیں آ گئیں، دونوں کی دونوں آ گئی، ٹھیک ہے۔ کلن یہ بھی اپنے مطبوع کی ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے جاء القوم کلہم، اس میں ہم جو ضمیر ہے وہ قوم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ترجمہ ہوگا قوم ساری کی ساری آ گئی۔ اجمعو یہ اضافت کے بغیر استعمال ہوتا ہے، جیسے قرأت الکتاب کلہ اجمع، اجمع ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اجمعو لکھا ہے، میں نے کتاب پوری کی پوری پڑھ ڈالی، ٹھیک ہے، پوری کی پوری پڑھ ڈالی، کلہ بھی کہہ رہے، اجمع بھی کہہ رہے، یعنی ہر صفحہ پڑھا، ہر سطر پڑھ لی اس کی، اول تا آخر پوری کتاب پڑھ لی میں نے۔ اقطعو، ابتعو اور ابسعو یہ تینوں اجمعو کے ساتھ مزید تاکید کے لیے استعمال، یہ تینوں الگ سے نہیں آتے، جاء القوم اقطعو یوں نہیں کہا جاتا، بلکہ یوں کہیں گے جاء القوم اجمعو اقطعو، یا پھر اجمعو ابتعو، یا اجمعو ابسعو، یا پھر کہا جائے گا اجمعو اقطعو ابتعو ابسعو، پوری کی پوری تاکید پیدا کرنے کے لیے، جب بات میں زور پیدا کرنے کے لیے بعض لوگ زمین آسمان کے جو قلابیں ملا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ والے الفاظ بڑے سہارا بن جاتے ہیں۔ اچھا، جیسے جان القوم کلہم اجمعون اقطعون ابتعون ابسعون، یہ دیکھیں اجمعو کو اجمعون کر دیا، تو یہ اجمعو بھی استعمال ہوتا ہے اور اجمعون بھی استعمال ہوتا ہے، ابتعو اقطعو ابسعو بھی استعمال ہوتا ہے، اور اقطعون ابتعون ابسعون یوں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ فائدہ، جب نفس یا عین کے ذریعے ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانی ہو، ضمیر مرفوع متصل کیا ہوتی ہے؟ ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، یہ جو پوری گردان ہے اس میں ہر لفظ کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے، جیسے ضربتہ کے ساتھ تا لگی ہوئی ہے، تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اب ضربتہ کا مطلب ہے تو نے مارا، مجھے کہنا ہو کہ واقعتاً تو نے مارا ہے، تو اب میں یہ مثال کے طور پہ میں یوں کہتا ہوں ضربتہ نفسو کا یا ضربتہ عینو کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس اور عین کے ذریعے سے میں ضربتہ کی جو ضمیر مرفوع متصل ہے اس کی تاکید لانا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے میں یوں نہیں کہہ سکتا ضربتہ نفسو کا، بلکہ کیا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تو پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے اس کی تاکید لانا ضروری ہے، یعنی یہاں ڈبل تاکید آپ کو کرنی ہوگی، ضربتہ
انتا نفسو کا، ضربتا انتا عینو کا، بیچ میں انتا لانا ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے عطف میں پڑھا تھا کہ ضمیر مرفوع متصل پر جب عطف ہو رہا ہو تو پھر پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لاتے ہیں، پھر اس ضمیر مرفوع منفصل پر عطف ڈالتے ہیں۔ اسی طرح تاکید بھی جب لانی ہو نفس اور عین کے ذریعے سے تو پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے سے اس کی تاکید لائیں گے، اور پھر اس کی دوہری تاکید جو ہے وہ نفس اور عین کے ذریعے سے کی جائے گی۔